اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ دعا فرمائی تھی: اے اللہ، طفیل کو کوئی ایسی نشانی عطا فرما دیجیے جو بھلائی کے کاموں میں ان کی مددگار ہو۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں قبیلہ دوس کے سردار تھے اور عرب کے قابل ذکر شریف اور گنے چنے بہادروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ وہ ایک ایسے مہمان نواز تھے جن کے بارے میں عربی میں کہا جاتا ہے: مہمانوں کے بہت زیادہ آنے کی وجہ سے ان کے یہاں کھانے کی دیگیں کبھی چولہوں سے اترتی نہیں، اور ان کے دروازے آنے والے مہمانوں کے استقبال کے لیے ہر وقت کھلے رہتے۔ وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے، خوفزدہ لوگوں کو تسلی دیتے اور پناہ طلب کرنے والوں کو اپنی پناہ میں لیتے۔ ان ساری خوبیوں کے علاوہ وہ نہایت سمجھدار، ذہین، بہت ادب والے اور اچھے شاعر تھے۔ اس لیے وہ کلام اور شعر کے اچھے برے اور صحیح غلط کی تمیز میں کافی سمجھ رکھنے والے تھے، اور وہ ایسی بات کرتے جو بہت اثر رکھتی۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے علاقے تہامہ کو چھوڑ کر مکہ معظمہ کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ وہ وقت تھا جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو ایمان کی دعوت دینا شروع فرمائی تھی اور قریش مکہ نے مخالفت شروع کر دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق اور انصاف کے ساتھ لوگوں کو ایمان کی طرف دعوت دے رہے تھے، جبکہ کفار قریش ہر قسم کے طریقے استعمال کر کے اس دعوت کی مخالفت میں لگے ہوئے تھے اور لوگوں کو اس دعوت سے دور رکھنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ وہ کسی ارادے اور تیاری کے بغیر لڑائی میں شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ نہ تو وہ اس مقصد سے مکہ آئے تھے، نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش کے درمیان اس لڑائی کا انہیں اندازہ تھا۔ اس وجہ سے اس لڑائی سے متعلق ان کی نہ بھولنے والی اور عجیب و غریب داستان سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: جب میں مکہ مکرمہ پہنچا تو مجھے دیکھتے ہی قریش کے سردار میری طرف لپکے اور انہوں نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ میرا استقبال کیا اور مجھے بڑی عزت اور اکرام سے نوازا۔ پھر ان کے بڑے بڑے سردار اور معزز لوگ میرے گرد جمع ہو گئے اور مجھ سے کہنے لگے: طفیل، تم ہمارے شہر میں آئے ہو اور یہ شخص جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اس نے ہمارا سارا معاملہ خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ اس نے ہم میں پھوٹ ڈال دی ہے اور ہمیں گروہوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ہم لوگوں کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں یہ مصیبت تم پر اور تمہاری قوم پر بھی نازل نہ ہو جائے۔ اس لیے ہماری مخلصانہ تجویز ہے تمہارے حق میں، یہی بہتر ہے کہ تم نہ تو اس شخص سے کوئی بات کرنا، نہ اس کی کوئی بات سننا، کیونکہ اس کی باتیں بڑی پر اثر ہیں۔ اس کی زبان میں بہت تاثیر ہے۔ یہ شخص اپنی ان باتوں کے ذریعے باپ بیٹے، بھائی بھائی اور شوہر بیوی میں جدائی کر دیتا ہے۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قصے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں: اللہ کی قسم، وہ لوگ مسلسل اس شخص کی عجیب و غریب باتیں مجھے سناتے رہے اور اس کے حیران کرنے والے کارناموں سے میری اپنی ذات اور میری قوم کے متعلق مجھ کو ڈراتے رہے، یہاں تک کہ میں نے اس بات کا پکا ارادہ کر لیا کہ میں نہ تو اس شخص سے ملوں گا، نہ اس سے بات کروں گا اور نہ ہی اس کی کوئی بات سنوں گا۔ جب میں خانہ کعبہ کے طواف اور اس میں رکھے ہوئے ان بتوں سے برکت حاصل کرنے کے لیے مسجد حرام میں گیا، جن کی ہم عزت اور احترام کرتے تھے، تو اس ڈر سے کہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات میرے کانوں میں نہ پڑ جائے، میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی۔ چنانچہ جب میں مسجد میں داخل ہوا تو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبے کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں مشغول پایا۔ ان کا طریقہ عبادت ہمارے طریقہ عبادت سے مختلف تھا۔ وہ منظر مجھے اتنا اچھا لگا اور ان کی عبادت کے اس طریقے کو دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھا۔ میں بغیر کسی ارادے کے آہستہ آہستہ ان سے قریب ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ ان کے بالکل نزدیک پہنچ گیا، اور اللہ کو یہی منظور تھا کہ ان کی زبان سے نکلنے والے کچھ الفاظ میری کانوں تک پہنچے۔ چنانچہ میں نے ان سے ایک بہترین کلام سنا اور اپنے دل میں کہا: طفیل، تمہاری ماں تمہارے سوگ میں بیٹھے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ تم ایک سمجھدار اور عقل مند شاعر ہو، تم بات کی اچھائی اور برائی کو سمجھتے ہو، آخر اس شخص کی باتیں سننے میں کیا حرج ہے؟ اگر اس کی باتیں اچھی ہوں گی تب پھر قبول کر لینا، اگر بری ہوں گی تو انہیں چھوڑ دینا۔ یہ سوچ کر میں وہیں رک گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر
اپنے گھر کی طرف لوٹے تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلتے ہوئے اندر چلا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی قوم کے لوگوں نے مجھ کو آپ سے دور رکھنے کے لیے آپ کے متعلق بہت سی ایسی باتیں کہی ہیں۔ وہ مسلسل مجھ کو آپ کے دین سے ڈراتے رہے، حتیٰ کہ میں نے آپ کی باتیں نہ سننے کا پختہ ارادہ کر لیا اور روئی سے اپنے کان بند کر لیے، تاکہ کہیں آپ کی کوئی بات میرے کانوں میں نہ پڑ جائے۔ لیکن یہ اللہ کی مرضی تھی کہ اس نے مجھے آپ کی باتیں سنائیں اور وہ مجھے بہت پسند آئیں۔ آپ اپنا دین مجھے بتائیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت میرے سامنے پیش کی اور مجھے 2 صورتیں سورۃ اخلاص اور سورہ فلق پڑھ کر سنائیں۔ اللہ کی قسم، اس سے پہلے میں نے اس کلام سے بہتر کوئی کلام نہیں سنا تھا اور نہ اس سے بڑھ کر انصاف کی کوئی بات سنی تھی۔ میں نے اسی وقت اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ پھر میں بہت دنوں تک مکے میں ٹھہرا رہا۔ اس عرصے میں نے اسلام کی بہت سی باتیں سیکھیں اور جتنا ممکن ہوا قرآن حفظ کیا۔ پھر جب میں نے اپنے قبیلے کی طرف لوٹنے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی قوم کا سردار ہوں اور میرے قبیلے کے لوگ میری بات مانتے ہیں۔ اب میں واپس جا کر انہیں اسلام کی دعوت دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ وہ مجھے کوئی ایسی نشانی عطا فرما دے جو میری دعوت کے لیے مددگار ثابت ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، طفیل کو کوئی ایسی نشانی عطا فرما دیجیے جو بھلائی کے کاموں میں ان کی مددگار ہو۔ اس کے بعد میں اپنے قبیلے کی طرف چل پڑا، یہاں تک کہ جب میں ان کی بستی کے قریب ایک اونچی جگہ پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر چراغ جیسی ایک روشنی چمک رہی ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے دعا کی، اے اللہ، اس کو چہرے کے علاوہ کسی دوسری جگہ منتقل کر دے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کر سمجھیں گے کہ یہ کوئی سزا ہے جو مجھے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑنے کے جرم میں ملی ہے۔ تب وہ روشنی وہاں سے منتقل ہو کر میری لاٹھی کے سرے پر آ گئی، اور جب میں پہاڑ کی بلندی سے نیچے اتر رہا تھا تو میری لاٹھی کے سرے پر چمکتی ہوئی وہ روشنی لوگوں کو ایک لٹکتے فانوس کی طرح نظر آ رہی تھی۔ پھر جب نیچے اتر کر میں اپنے قبیلے میں پہنچا تو میرے والد صاحب، جو بہت ضعیف ہو چکے تھے، میرے پاس آئے۔ میں نے ان سے کہا، ابا، مجھ سے دور رہیے، اب آپ سے میرا کوئی تعلق نہیں رہا، نہ میں آپ کا ہوں اور نہ آپ میرے۔ والد صاحب نے کہا، بیٹے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے جواب دیا، میں مسلمان ہو چکا ہوں اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو قبول کر لیا ہے۔ انہوں نے فرمایا، بیٹے، تم نے جو دین اختیار کیا ہے میں بھی اس کو اپناتا ہوں۔ میں نے عرض کیا، اچھا، تو پھر آپ جا کر غسل کر لیجئے اور پاک کپڑے پہن لیجئے تاکہ میں آپ کو وہ دین سکھا دوں جس کو میں نے اختیار کیا ہے۔ پھر وہ اٹھے، جا کر غسل کیا اور اپنے کپڑے پاک کر کے میرے پاس آئے۔ میں نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی اور انہوں نے بخوشی اسے قبول کر لیا۔ پھر میری بیوی میرے پاس آئی۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھ سے دور رہو، اب میرا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ اس نے بڑی حیرت سے پوچھا، میرے والدین آپ پر فدا ہوں، یہ کیوں؟ میں نے کہا، اسلام نے میرے اور تمہارے درمیان جدائی کر دی ہے۔ میں نے اسلام قبول کر کے دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبول کر لیا ہے۔ اس نے کہا، جو دین آپ کا وہی دین میرا بھی ہے۔ میں نے اس سے کہا، جاؤ ذو شرح کے چشمے میں غسل کر کے پاک ہو لو۔ ذو شرح قبیلہ دوس کے بت کا نام تھا، جس کے پاس وہ چشمہ تھا جو پہاڑ کی بلندی سے گرتا تھا۔ اس نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا آپ ذو شرح سے ڈرتے نہیں ہیں؟ میں نے کہا، تباہی ہو تمہارے اس عقیدے اور ذو شرح کے لیے۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کی نظروں سے دور جا کر وہاں غسل کر لو۔ میں تم کو اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ یہ حقیر، گونگا، بہرا، بے جان پتھر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کے بعد وہ گئی، غسل کیا اور پھر میرے پاس آئی تو میں نے اس کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی، جس کو اس نے خوشی سے قبول کر لیا۔ پھر میں نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، مگر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا سب نے اس کو قبول کرنے میں دیر کی۔ پھر میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مکہ آیا۔ جب میں برگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا،
طفیل تمہارے پیچھے تمہارے قبیلے کا کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا ان کے دلوں پر پردے پڑے ہیں جن کی وجہ سے حق اور باطل میں پہچان نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ کفر و شرک میں مبتلا ہیں اور سرکشی اور نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں دیکھ کر مجھے اندیشہ لاحق ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے قبیلے والوں کے حق میں بد دعا فرمائیں گے اور وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو بے اختیار میری زبان سے نکل گیا میری قوم، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بد دعا کرنے کے بجائے فرما رہے تھے اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا اپنے قبیلے میں جاؤ، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ اور ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرو۔ پھر میں مستقل طور پر قبیلہ دوس کے علاقے میں رہ کر انہیں اسلام کی طرف دعوت دیتا رہا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اور پھر بدر، احد اور خندق کی جنگیں ہوئیں۔ پھر جب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت میرے ساتھ قبیلہ دوس کے 80 گھرانے تھے جو اسلام قبول کر کے اس کی تعلیمات سیکھ چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں سے مل کر نہ صرف یہ کہ بہت خوش ہوئے بلکہ خیبر کے مال غنیمت میں سے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ہم لوگوں کو بھی حصہ عنایت فرمایا۔ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہم لوگوں کو ہر غزوہ میں اپنے لشکر کے دائیں طرف پر مقرر فرمائیے اور ہماری علامت مبرور مقرر فرما دیجیے۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی داستان کے آخری حصے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اس کے بعد میں برابر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کی فتح عنایت فرمائی۔ فتح مکہ کے بعد میں نے برگاہ نبوت میں عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے عمر بن حمامہ کے بت ذوالکفین کو جلانے کے لیے بھیج دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس کی اجازت دے دی۔ میں اپنے قبیلے کا ایک دستہ لے کر روانہ ہوا۔ جب اس کے پاس پہنچ کر اسے جلانا چاہا تو بہت سے مرد، عورتیں اور بچے میرے گرد جمع ہو گئے۔ وہ اس بات کے منتظر تھے کہ اگر ہم نے ذوالکفین کو نقصان پہنچایا تو آسمان سے بجلی گر کر ہمیں ہلاک کر دے گی، لیکن ہم اس کے پجاریوں کے سامنے ہی اس کی طرف بڑھے اور یہ کہتے ہوئے اس کے سینے میں آگ لگا دی اے ذوالکفین، میں تیرے پجاریوں میں سے نہیں ہوں، ہماری پیدائش تیری پیدائش سے بہت پہلے ہوئی ہے، آج میں نے تیرے دل میں آگ بھر دی ہے۔ اس بت کے آگ میں راکھ ہو جانے کے ساتھ ہی قبیلہ دوس کے شرک کے باقی اثرات بھی جل کر ختم ہو گئے، اور اس کے جل جانے سے شرک کی جڑ بھی کٹ گئی اور پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقال فرما گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو، اپنی تلوار کو اور اپنے لڑکے کو خلیفہ کی اطاعت کے لیے وقف کر دیا۔ جب مرتدین اور نبوت کے جھوٹے دعوے کرنے والوں کے ساتھ جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمہ کذاب سے جنگ کے لیے جانے والی فوج کے پہلے دستے میں شامل ہو گئے۔ یمامہ جاتے ہوئے راستے میں قیام کے دوران انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا میں نے ایک خواب دیکھا ہے، تم اس کی تعبیر بیان کر دو۔ ساتھیوں نے خواب کی تفصیل دریافت کی تو انہوں نے کہا میں نے دیکھا کہ میرا سر مونڈ دیا گیا ہے، میرے منہ سے ایک پرندہ نکلا، ایک عورت نے مجھے اپنے پیٹ میں چھپا لیا، اور یہ کہ میرا بیٹا عمر بھی بڑی تیزی سے میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، لیکن میرے اور اس کے درمیان ایک رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے اور وہ میرے ساتھ اس میں داخل ہونے سے رہ گیا۔ ساتھیوں نے کہا آپ کا یہ خواب بہت اچھا ہے۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے اپنے طور پر اس خواب کی یہ تعبیر کی ہے، سر مونڈے جانے کا مطلب یہ ہے کہ میرا سر کاٹا جائے گا، اور
پرندہ جو میرے منہ کے راستے نکل کر اڑ گیا اس سے مراد میری روح ہے، اور عورت جس نے مجھے اپنے پیٹ میں چھپا لیا اس سے مراد میری قبر ہے جس میں مجھے دفن کیا جائے گا۔ امید ہے کہ مجھے شہادت نصیب ہوگی، اور میرے بیٹے کے میرا پیچھا کرنے کا یہ مطلب ہے کہ وہ بھی شہادت کی خواہش میں میرا ساتھ دے گا، مگر وہ اسے کچھ دنوں کے بعد حاصل کر سکے گا۔ یمامہ کی جنگ میں حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبردست بہادری دکھائی، یہاں تک کہ وہ زخمی ہو کر گر گئے اور زخموں کی تاب نہ لا کر شہادت کی نعمت حاصل کی، مگر ان کے صاحبزادے عمر بن طفیل برابر جنگ میں مصروف رہے، یہاں تک کہ شدید زخمی ہو گئے اور ان کا دایاں ہاتھ کٹ کر گر گیا، اور وہ اپنے والد اور اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو یمامہ کی سرزمین میں چھوڑ کر مدینہ منورہ واپس لوٹ آئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ان کی خدمت میں تشریف لائے۔ اسی وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانا لایا گیا۔ مجلس میں کچھ اور لوگ بھی ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سب کو کھانے کے لیے بلایا، مگر طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عمر بن طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے میں شریک نہیں ہوئے، وہ ایک طرف ہٹ گئے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، کیا بات ہے، تم کھانے میں شریک کیوں نہیں ہوئے؟ شاید تم اپنے کٹے ہوئے ہاتھ سے شرمندہ ہو کر کھانے میں شریک ہونے سے رک رہے ہو۔ انہوں نے کہا، جی ہاں امیر المومنین۔ یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم جب تک تم اپنا کٹا ہوا ہاتھ اس کھانے میں نہیں ڈالو گے میں اس کو نہیں چکھوں گا۔ اللہ کی قسم اہل مجلس میں تمہارے سوا کسی کو یہ مرتبہ حاصل نہیں ہوا جس کا کوئی عضو اس سے پہلے جنت میں داخل ہو۔ حضرت عمر بن طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے اپنے والد محترم سے جدا ہوئے تھے برابر اس خواب کی عملی تعبیر کی تلاش میں لگے رہے، یہاں تک کہ جب جنگ یرموک کا موقع آیا تو اس میں بڑے شوق سے شریک ہوئے اور بڑی بہادری سے لڑے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس شہادت کی دولت سے نوازا جس کی تمنا ان کے والد نے ان کے دل میں پیدا کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے، وہ خود بھی شہید ہوئے، ساتھ ہی ایک شہید کے باپ ہونے کا بھی شرف حاصل ہوا۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو بغیر تحقیق کے کسی کی باتوں میں آ کر دوسروں کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے طور پر اس کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ دیکھیے حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار قریش نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور دعوت سے کس قدر بدگمان کیا تھا، جبکہ حقیقت حال اس کے برخلاف تھی۔ لہٰذا جب بھی کسی ایک طرف کی بات معلوم ہو تو اس کے مطابق کوئی فیصلہ نہ فرمائیے جب تک کہ دوسرے کی بات سن نہ لیں۔ اس واقعے سے دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ انسان اگر کسی اچھے مقام اور مرتبے کو حاصل کی ہوئی ہے تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اسے اپنی یہ حیثیت اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے استعمال کرنی چاہیے، جیسا کہ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سرداری کو اپنے قبیلے والوں کو اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف لانے میں استعمال کیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو اور دوسرے تعلق رکھنے والوں کو دیندار بنانے میں پوری کوشش کریں، ساتھ ہی یہ دعا بھی کریں، اے اللہ تو ہمیں ایمان کی زینت سے آراستہ کر دے اور راہ بتانے والا اور خود راہ یافتہ بنا دے۔ تیسرا سبق یہ ملا، دعوت کا کام بہت اہم اور ضروری کام ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے زمانہ میں جس قدر تیزی سے اسلام پھیلا اس کی اہم وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین دعوت دینے والے تھے۔ ان میں سے ہر شخص دین کی طرف لوگوں کو بلانے والا تھا، ہر شخص دین کو پھیلانا اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان الفاظ پر ہمیں غور کرنا چاہیے جب انہوں نے واپسی کی اجازت لے کر فرمایا، میں واپس جا کر انہیں اسلام کی دعوت دوں گا۔ اس دعوت کا یہ نتیجہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعوت کی محنت کے نتیجے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت عطا فرمائی۔ لہٰذا ہم بھی دعوت کے کام کو اپنی ذمہ سمجھیں اور اسلام پھیلانے کی محنت کریں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائیں گے جن سے دین خوب پھیلے گا، پھولے گا۔